نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے. عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے. دعویٰ نہیں، دلیل بڑی واضح ہے کہ دولت دینے والے سخی تو ہر دور میں ملتے ہیں، حکومت دینے والا سخی اکیلا حسن ہی ملتا ہے. سبحان اللہ شاہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا بات. عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے، اور ہر نفیس سوچ کی نظر یہ جملہ، بہت سی عزتوں کا نقیب اور امین یہ جملہ کہ عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے. زہرا کے گھر میں پہلی ولادت حسن کی ہے. واہ واہ اللہ اکبر. اب جس کو یہ زہرا کے گھر میں پہلی ولادت سمجھ میں آ گئی نا، تو اس کو وہ منظر یقیناً سمجھ میں آ جائے گا کہ جب دوسرے خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ان کی ریس پھر کرنا، پہلے ان کی ماں جیسی اپنی ماں لا. کیا بات ہے کہ بلا ان کا مقابلہ پھر کرنا، پہلے ان کے بابے جیسا اپنا بابا لا، ان کی نانی جیسی اپنی نانی لا، ان کے نانے جیسا اپنا نانا لا. یہ ساری خبریں اس جملے میں ہیں کہ زہرا کے گھر میں پہلی ولادت حسن کی ہے. اور میرے پاس لفظ نہیں جن کے ساتھ میں شاہ جی قبلہ کو اور لطیف ساجد صاحب کو سلام پیش کروں. بس محبتوں کا نذرانہ انہی سے حاصل کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے کا شرف ہی میں بطور سلام انہیں پیش کرنے جا رہا ہوں. سرکار امام حسن کی صورت کا کمال کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور جملہ سماعت فرمائیں کہ کہتے تھے یار غار بھی، کہتے تھے یار غار بھی حیدر کے روبرو. میں بہت نفیس چہروں کی توجہ چاہوں گا اس جملے پر. بھئی ایک بات ذہن نشین فرما لیں، رسول اللہ کے چہرے کو سب سے کمال انداز میں جنہوں نے دیکھا ہے
کیا بات ہے، وہ ہسٹری میں دو ہی نام ملتے ہیں، واہ 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 واہ، ایک نام ابو بکر صدیق کا ہے، سبحان اللہ دوسرا نام مولائے کائنات جناب حیدر کرار کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے چہرے انور کی جو زیارت انہیں نصیب ہوئی ہے تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ سارے شانوں والے ہیں، عزتوں والے ہیں، میں کیسے اس بات کی تشریح کروں کہ علی کا سرکار کو دیکھنا اور کچھ بھی نہ سمجھو تو اتنا تو سمجھ لو کہ یہ کائنات کا واحد بچہ ہے جس نے ماں کا چہرہ بعد میں دیکھا ہے، محمد کا چہرہ پہلے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ واہ اس سے بڑا حضور کے چہرے کا تذکرہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر سائیکالوجی کا، نفسیات کا ایک اصول ہے شاہ جی قبلہ۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بندے کو دکھ آئے نا، تکلیف آئے، گھبرائے، تو بندہ ہائے دادا نہیں کرتا، ہائے چچا بھی نہیں کرتا، ہائے بھائی بھی نہیں کرتا، نیچر ہے، فطرت ہے، بندہ ہائے اماں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہائے۔ تو سائیکیٹرسٹ نے، سائیکالوجسٹ حضرات نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک راز لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، بندہ ہائے ماں کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ذہن کی سلیٹ صاف ہوتی ہے، تو پہلا نقش جو اس کی سلیٹ پہ ابھرتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ پہلا نقش جو اس کے ذہن کی سلیٹ پہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ پہلی محبت بندے کی ماں ہوتی ہے، پہلی محبت کا پہلا آغاز ماں ہوتی ہے، اسی لیے وہ تکلیف میں ہائے اماں کرتا ہے، ہائے اماں کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، فاطمہ بنت اسد کی جھولی میں علی نے آنکھ نہیں کھولی، کیا بات ہے، واہ واہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا، واہ اللہ کے گھر میں بھی آنکھ نہیں کھولی۔ واہ واہ بھئی ماں کا چہرہ بھی بڑا رحیم چہرہ ہوتا ہے، مہربان چہرہ ہوتا ہے، ماں کے چہرے پر بھی نہیں کھولی، خدا کے گھر میں بھی نہیں کھولی۔ جو ہی دست مصطفیٰ پہ آتا ہے علی اور چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا ہے تو علی آنکھیں کھول کے پہلی زیارت مصطفیٰ کی کر کے کائنات کو بتاتا ہے کہ کائنات کے ہر فرد کی پہلی محبت ماں ہے، علی کی پہلی محبت بھی مصطفیٰ ہے، آخری محبت بھی مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ یا علی، کیا لطیف نکتہ ہے، کیا سبحان اللہ، کتنا بڑا ظاہر ہے یہ رسول کے چہرے کا، واہ 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 واہ، کتنا بڑا ظاہر، ظاہر ہے یہ رسول کے چہرے کا سبحان اللہ کہ جس نے آنکھ ہی رسول کے چہرے پہ کھولی۔ سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کے کون تذکرہ کر سکتا ہے، کون حقیقتیں جان سکتا ہے؟ تو میں نے یہ دونوں جملے سامنے رکھے اور پھر حضور کا اپنا فرمان سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ یہ ہر جگہ پہ میرے ساتھ رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ ساتھ رہے، بڑی کثرت کے ساتھ ساتھ رہے، کمال کے ظاہر ہیں وہ بھی سرکار کے چہرے کے۔ اب یہ دونوں نسبتیں ذہن میں رکھیں اور امام حسن کی عزت کو بھی سلام کر، حسن کی عظمت کو بھی سلام کرے۔ کہتے تھے یار غار بھی، سبحان اللہ، کہتے تھے، دونوں کمال کے ظاہر ہیں بھئی رسول کے چہرے کے، کہتے تھے یار غار بھی حیدر کے روبرو، واہ واہ، کہتے تھے یار غار بھی حیدر کے روبرو۔ کیا کہتے تھے؟ اتنے مستند راوی ہیں رسول کے چہرے کے، اس سے بڑھ کے کسی میں جو مضبوطی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ کہتے تھے یار غار بھی حیدر کے روبرو، کیا کہتے تھے کہ صورت رسول پاک کی صورت حسن کی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، سورت رسول پاک کی، سورت حسن کی
کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے یار غار بھی حیدر کے روبرو کہ صورت رسول پاک کی صورت حسن کی ہے صورت حسن کی ہے، زہرا کے گھر میں پہلی ولادت حسن کی ہے۔ اور علماء نے صوفیاء نے بڑے بڑے خوبصورت نکات دیے صلح امام حسن پر۔ ظاہری بات ہے بادشاہ کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے، دانائیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور حسن کا کام حسن سے بھرا ہوا نہ ہو تو پھر تو لوگ شاید حسن کا نام بھی نہیں سمجھے، مقام بھی نہیں سمجھے۔ یقیناً ہر حسن اس میں بھرا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنے حصے کی خیرات اس حسن سے لیتا ہے۔ شاہ جی نے 2-3 خوبصورت نکات بیان فرمائے، ساجد صاحب، شاہ جی قبلہ، دیگر حضرات بھی یقیناً ان نکات سے شناساں ہیں۔ جو کچھ میں نے اس حسن سے خیرات لی وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے ایک خوبصورت اور لطیف حقیقت اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ امام حسن کی صلح پر پیغام دینے لگا ہوں اسی جملے میں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ مجھ تک پہنچا دلائل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، امام حسن نے صلح کیوں فرمائی؟ سنیں ذرا دھیان سے کہ اصحاب مصطفیٰ کو، توجہ سے سننی ہے، بات تھوڑی نازک ہے، نفیس ہے، لیکن بڑی لطیف ہے اور بڑی مزیدار بھی ہوگی۔ کہتا ہے یہ صلح میں بہت سے راز تھے، ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کو، پھر سن لے، اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی۔ میں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ بھئی دیوار بند گئی نا ان کے آس پاس، دیوار بند گئی قیامت تک کے لیے، ان کی حفاظت کا حصار باندھ گئی۔ اصحاب مصطفیٰ کو، اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، وہ مولویوں کی تقریر نہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے صحیح بات ہے۔ صحابہ کی طرف قیامت تک اٹھنے والی انگلیوں کو ہمیشہ کے لیے نیچے جھکا گئی، مولویوں کی تقریر نہیں، خطیبوں کی خطابت نہیں، مناظروں کے مناظرے نہیں۔ ذمہ داری سے جب سوچیں گے یہ بات آپ کے دل کو لگے گی کہ اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی وہ کیا تھی؟ وہ محنت حسن کی ہے، وہ عنایت حسن کی ہے۔ بے شک بے شک میں بیعت نہیں کہہ رہا، میں عنایت کہہ رہا ہوں۔ کیا لطیف سمجھی نہیں بات آپ نے؟ واہ واہ کیا بات ہے، جیوندے رہو قبلہ، واہ وہ عنایت، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ وہ عنایت حسن کی ہے۔ اللہ قبلہ میں بیعت نہیں کہہ رہا، سمجھنے والے لوگ یقیناً سمجھ گئے ہوں۔ اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، قبلہ لجپال امام کی لجپالی کی حد ہے، لجپال امام کی لجپالی کی حد ہے کہ اپنے نانا کے غلاموں کی عزت کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ نانا کے غلاموں کی عزت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے مزہ آتا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ لجپال، بڑا خوبصورت لفظ ہے لجپال، کمال کا لفظ ہے۔ لیکن اس جملے کے حوالے سے آج کی اس بھری محفل میں ایک پیغام ضرور دے کے جاؤں۔ کسی کو لجپال خطیب کہتا ہے، کسی کو لجپال اس کا مرید کہتا ہے، کسی کو لجپال اس کا چاہنے والا کہتا ہے، کسی کو لجپال کوئی مفسر محقق یا ادیب کہتا ہے۔ سید زادوں اور سید زادوں کے ہر غلام کی نظر یہ جملہ ہر لجپال کو سلام، ہر لجپال کو سلام۔ وہ بھی اچھا ہے جسے لجپال خطیب کہتا ہے،
وہ بھی اچھا ہے جسے لجپال ادیب کہتا ہے، ہم اسے بھی اچھا کہیں گے جسے لجپال اس کا مرید کہتا ہے، لیکن بے غیرتی نہیں کریں گے، ان کو پہلے لجپال کہیں گے جنہیں خطیب اور ادیب نہیں، خود اللہ کا حبیب لجپال کہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیوندے رہو قبلہ، جیوندے رہو، ماشاءاللہ زندگی ہو گئی، ماشاءاللہ سلامت رہو سرکار، زندہ باد۔ حسن اس لجپال کا نام ہے جسے لجپالی کی سند خطیب نے نہیں، اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی۔ حسین اس لجپال کا نام ہے جسے لجپالی کی دستار کسی ادیب نے نہیں، اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ علی اس لجپال کا نام ہے جسے لجپال جہان نے نہیں کہا، نبیوں کے سلطان نے لجپال کہا۔ کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ خطابت کا جملہ ہے، وہ حدیث غدیر خم والی یاد ہے نا، میں زیادہ تشریح میں تو نہیں جاتا، ترجمے بھی نہیں کرتا، اس کا جو پہلا جملہ ہے حضور نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ثقلین، واحد ثقل ہو گیا، دو اس ترتیب کے حوالے سے، جملے کی بنتر کے حوالے سے ثقلین ہو گئے۔ سادہ لفظوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر آنے والی ہوگی انشاءاللہ عطرت رسول کانفرنس اور اس پر بات کروں گا، صرف اتنا کہنے جا رہا ہوں، میں نے ثقل نہیں کہا۔ یہ جو قرآن اور نبی کا خاندان ہے نا، اسے نبیوں کے سلطان نے ثقل کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے ثقل کہا ہے۔ نہ کہتا ہوں مسلک، نہ کہتا ہوں مکتبہ فکر کی بات، نہ کسی مفسر محقق کے چکر میں ڈالتا ہوں، سیدھی سیدھی لغت، ڈکشنری، تاکہ نہ فتویٰ لگے نہ جھگڑا بنے۔ ڈکشنری تو ڈکشنری ہوتی ہے، تو ڈکشنری کھولو۔ ثقل کہتے کسے ہیں؟ امام زبیدی لغت کا امام ہے، آپ فرماتے ہیں ثقل کہتے ہیں متاع المسافر الی المنزل۔ میں روکوں گا آپ کے ذہن کو، ثقل کسے کہتے ہیں؟ بھائی مسافر کا وہ سہارا جو راستے میں ساتھ نہ چھوڑے۔ ہائے ہائے ہائے، مسافر کا وہ سہارا جو راستے میں ساتھ الل منزل، الل جو درمیان میں نہ چھوڑے، منزل تک پہنچائے۔ آپ سے میں پنجابی میں پوچھوں لجپال کسے کہتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اگر یہی ترجمہ تجھے رسول کی زبانی چاہیے تو رسول نے کہہ دیا بابا اگر وہ ڈھونڈنے ہیں جو چھوڑتے نہیں، وہ جہان والے نہیں، ایک وہ شان اللہ کے قرآن کو حاصل ہے، دوسری وہ شان محمد کے خاندان کو حاصل ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جیوندے رہو قبلہ، سلامت رہو، کیا بات ہے۔ تو قبلہ حسن کو شاہ جی لجپال نہیں کہہ رہے، میں لجپال نہیں کہہ رہا، کوئی ادیب یا خطیب لجپال نہیں کہہ رہا۔ ثقلین کی شرح کرتے ہوئے رسول نے خود کہا کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِي، سب سے بڑے لجپالوں کی فہرست بنے تو دو بڑے لجپال ہیں، ایک کلام خدا لجپال ہے، دوسرا خاندان محمد مصطفیٰ لجپال۔ یہ راستے میں تجھے یہ توڑ نبھاتے ہیں، اور یہ جو عنایت کی ہے نا، یہ بھی نانا کے نوکروں سے توڑ نبھائی ہے، یہ بھی نانا کے نوکروں سے یہ بھی توڑ نبھائی ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، اس میں بھولی نہ پڑنا، یاد رکھنا یہ جملہ، اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی وہ کیا ہے؟ محنت حسن کی ہے،
محنت حسن کی ہے، کیا بات ہے، صحابہ کی عزت صحابہ کی سپاہ نے محفوظ نہیں کی، علی کے لال حسن مجتبیٰ نے محفوظ کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہی تو بے وقوفی ہے لوگوں کی، یہی تو بے شعوری ہے لوگوں کی۔ عزت صحابہ کے کمال کے لجپال حفاظت کرنے والے کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ، اس نے سارے فتووں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ یار کتنی بڑی قربانی ہے، سارے اعتراضوں کا رخ اپنی طرف موڑ کے محمد کے ہر نوکر کو حفاظت کی دیوار عطا فرما دی۔ واہ 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 واہ، کمال، واہ بلا شبہ کربلا والے کی بھی بڑی قربانی ہے، واہ، لیکن دھیان کرو تو بڑے بھائی کا حصہ بڑا ہی نظر آتا ہے۔ کمال کی قربانی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ کسی صورت میں اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، محنت حسن کی ہے وہ عنایت، بھول کے نہ کہنا کچھ اور لفظ، یہ لفظ یاد رکھنا، وہ عنایت، وہ عنایت، بول لیجئے وہ کیا ہے، عنایت حسن، آخری بندے تک بولے، وہ عنایت، عنایت حسن کی ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کو جو محفوظ کر گئی، محنت حسن کی ہے وہ عنایت حسن کی ہے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ اگلا جملہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ دعا کا حقدار بھی بنوں گا۔ کہتا ہے توجہ کے ساتھ، ہے مشہدی یہ قول محمد کا فیصلہ، ہے مشہدی یہ قول محمد کا فیصلہ، ہر با حیا کے دل میں محبت حسن کی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا واہ، کیا جملہ عطا کیا ہے۔ جس طرح شاہ جی کہہ رہے تھے نا چمڑ بندے کی گل نہیں، میں بھی بے حیا کی بات نہیں کر رہا، ہاں، کیا بات ہے، بے حیا کی بات نہیں کر رہا، با حیا کی بات ہے۔ مشہدی یہ قول محمد کا فیصلہ، ہر با حیا کے دل میں محبت حسن کی ہے۔ واہ واہ، بے حد مشکور ہوں انتظامیہ بزم سائم انٹرنیشنل کا، جنہوں نے اپنی سعادتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں سعادتوں کے انبار عطا کرتے ہوئے ہمیں اس میں حاضر ہونے کا حکم اور دعوت عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو سجانے والوں، محفل پاک میں آنے والوں، کسی بھی حوالے سے کوئی خدمت سر انجام دینے والوں کو امام حسن کے حسن بے مثال کا صدقہ اس جہان میں بھی حسن کامل نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی حسن وافر نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، بلا شبہ اہل بیت اطہار کا کوئی فرق، خواہ وہ مولا علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، سیدہ کائنات ہو، ان کی بارگاہ میں جب کوئی بھی باضمیر سلام عقیدت پیش کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوتا ہے تو اسے گولڑے کے تاجدار کا وہ جملہ فوراً یاد آتا ہے کہ کتھے میرے علی، کتھے تیری سے واہ واہ واہ، کیا بات، گستاخ اکھیاں کتھے جن کی شان رحمان بیان کرے، واہ واہ واہ، کیا اوقات ہے کہ ان کی شان کوئی میرے جیسا نکما انسان بیان کرے۔ بارگاہ حسن مجتبیٰ میں سلامی پیش کرنی ہے، اعزاز ہے ہم سب کے لیے، فخر ہے ہم سب کے لیے، ناز ہے ہم سب کے لیے۔ بغیر آپ کے ذہنوں پہ بوجھ بنے، صرف ایک جملہ کہہ کے منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے مثلیت کا وہ معیار عطا فرمایا ہے، بے مثلیت کا وہ لیول عطا فرمایا ہے، بے مثلیت کا وہ سٹیٹس عطا فرمایا ہے کہ صرف حضور کو بے مثال نہیں بنایا
بلکہ بے مثلیت کی یہ حد عطا کی ہے کہ جو چیز بھی، جو شے بھی حضور کی نسبت حاصل کر جاتی ہے، اللہ اس شے کو بھی بے مثل بھی بنا دیتا ہے، بے مثال بھی بنا دیتا ہے۔ علماء کی اس بڑی محفل میں مجھے تشریحات میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارے کرتا جاؤں گا کہ بھئی سارے آٹے آگ پہ جائیں تو پک جاتے ہیں۔ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اشاروں میں بات کروں گا۔ لیکن جس آٹے کو رسول لگائے وہ بہت دیر کے بعد بھی ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے، جس آٹے کو رسول کا ہاتھ لگ گیا اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی۔ توجہ ہے؟ اس کو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، حضور کا ہاتھ لگ گیا، اب وہ آٹا ایسا نہیں رہا کہ اس پہ آگ اثر کرے۔ اور نسبت والے لوگ بیٹھے ہو، یہ جانتے ہو کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ یہ ہاتھ میں ہاتھ کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کوئی قادری سلسلے میں، کوئی چشتی سلسلے میں، کوئی نظامی سلسلے میں، یہ ہاتھوں میں ہاتھ کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ بابا اسی لیے ڈالے جاتے ہیں تیرا ہاتھ اگلے ہاتھ کو لگے، وہ ہاتھ اگلے ہاتھ کو لگے، وہ اگلے کو لگے، اور وہی جائے مرتضیٰ کے ہاتھ میں، پھر وہی جائے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، تاکہ یہ ایک خوبصورت وسیلہ بن جائے کہ چلے دور سے ہی ہاتھ ہمارا بھی اسی ہاتھ میں ہے۔ مجھے بہت آگے جانا ہے، بہت بڑا پیغام دینا ہے، بہت بڑا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ قبلہ آٹا رسول کے ہاتھ لگے تو اپنی عمومیت کھو دیتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ کوئی آٹا اب اس آٹے جیسا ہو سکتا؟ پیالے میں 4 بندے پانی نہیں پی سکتے، رسول کا ہاتھ لگ جائے 1500 پی جائے۔ اب کائنات کا کوئی پیالہ اس پیالے جیسا ہو سکتا؟ بھئی پیالے میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگیں گے نسبت رسول نصیب ہو گئی، رسول کے ہاتھ کا تعلق نصیب ہو گیا۔ ابھی تو حدیث پر بات کر رہا ہوں، چلو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ مٹی، اس سے بڑی کمزور اوقات کسی کی کوئی نہیں۔ سب سے کمزور اوقات والی چیز مٹی کہتے ہیں۔ فلاں بھائی ڈھیری ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے۔ وہ مٹی ایک اتنی اونچائی پہ پہنچ جاتی ہے کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانا شروع ہو جاتا ہے، خدا اس کی قسمیں اٹھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن میں سوال ابھرتا ہے، مخلوق بھی اسی کی ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے بھی مٹی، قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ تو جواب ملتا ہے انتا ہلم بہازل۔ بھئی یہ مٹی ہونے کی وجہ سے اونچی نہیں، یار کی نسبت ہونے کی وجہ سے اونچی، یار کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ میں جتنی آپ چاہیں آپ کو مثالیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن میں بوجھ نہیں بنوں گا نا۔ 10 بجے گفتگو مکمل کے محفل ختم ہونی ہے، تو میں قریب جا کے منزل کے طرف جلدی جانا چاہتا ہوں۔ ذہن میں یہ تینوں باتیں، تینوں اشارے رکھیں۔ آٹے کو حضور کا ہاتھ لگا، آٹا بے مثال ہو گیا۔ کپڑا جو تندور میں ڈال کے صاف کیا جاتا تھا، حضور کا ہاتھ لگا، کپڑا بے مثال ہو گیا۔ پیالے کو حضور کا ہاتھ لگا، پیالہ، اب کوئی پیالہ اس پیالے جیسا ہو سکتا؟ مٹی کو حضور کے قدموں کو چومنے کا شرف نصیب ہوا۔ آٹا بھی ہو گیا بے، کپڑا بھی ہو گیا بے، پیالہ بھی ہو گیا بے۔ میں سادہ لوگوں کے ذہنوں میں سادگی کے ساتھ بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آٹے کو ایک نسبت رسول کی، آٹے کو ایک نسبت آقا کی، پیالے کو ایک دفعہ مس رسول کا۔ کیا سن رہے ہو یار؟ کپڑے کو ایک نسبت رسول کی،
مٹی کو ایک نسبت رسول کی، زیتون کو ایک نسبت رسول کی۔ اب معیار دوہرے نہیں ہونے چاہیے، معیار دوہرے نہیں ہونے چاہیے۔ جب 1400 سال سے تو نے معیار مقرر کر رکھا ہے اور یہ صحیح معیار ہے، قطعاً غلط نہیں ہے کہ جس شے کو ایک نسبت رسول کی مل جائے پھر اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، وہ بے مثال ہوتی ہے۔ اب بے غیرتی تو نہیں کرنے دیں گے۔ جس کو ایک نسبت رسول کی ملے جب وہ بے مثال ہے تو اس کی حسن کی شان کیا ہوگی جسے ایک نسبت نہیں بے شمار نسبتیں رسول کی نسبت۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات۔ دونوں توجہ 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 بھائی، جب میں رزلٹ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو ایک نسبت نصیب ہو گئی وہ کیا ہے؟ بے مثال۔ وہ کیا ہے؟ بے۔ اور حسن اس بادشاہ کا نام ہے جسے گنتی کی نسبتیں نصیب نہیں، جسے بے حساب نسبتیں محمد کی نصیب ہیں، بے شمار نسبتیں میرے آقا کی نصیب ہیں۔ میں تذکرہ کیسے کر سکوں ان بے شمار نسبتوں کا؟ میری ایک اپنی نظم کے لکھے ہوئے چند جملے ہیں، اشارتاً کر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب میرے جیسا نکمہ اتنی گنوا سکتا ہے تو کوئی کارآمد بولے گا تو وہ کتنی گنا سکتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ ایک نسبت حضور کی نصیب ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے شے؟ ماشاءاللہ آپ مسئلہ سمجھ گئے۔ ایک نسبت حضور کی نصیب ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے شے؟ بے مثال۔ تو جس کو اتنی نسبتیں ملی ہوں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بہت شارٹ کر کے وہ نظم بھی عرض کر دیتا ہوں، کئی شعر اس کے چھوڑ جاؤں گا لیکن آپ کے ذہنوں کے دروازوں پہ دستک ضرور دے جاؤں گا۔ نسبتیں سننی ہے نا حسن کی رسول کے ساتھ تو ذہن کو بہت اونچا لے جا، اور پہلی نسبت ترتیب ذوق کے ساتھ سن کہ میرے علی کو، توجہ ہے، بھول تو نہیں گئے میرا پیغام؟ تو نے نسبتیں دیکھنی ہے نا رسول کی حسن کے ساتھ، تو توجہ، یہ جو جگہ ہے نا اس کو ذرا کھول کے سننا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ حسن پاک کی نسبتیں جو رسول کے ساتھ ہیں سنتے جائیں۔ مولا حسن کو خود ہی بہلایا رسول نے۔ جس طرح کوئی بچہ روئے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ بہلاتے ہیں نا۔ تو تقاضائے ظاہری کے مطابق جب یہ روتے تھے تو انہیں بہلانا رسول کیا کرتے تھے۔ مولا حسن کو خود ہی بہلایا رسول نے۔ اب سنتے جائیں آگے، مولا حسن کو خود ہی پڑھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی لکھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی سکھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی ہے پالا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے۔ نسبتیں ذرا اندازہ فرماتے جائیں۔ ایک نسبت ہو تو بے مثال ہے۔ مولا حسن کو خود ہی بہلایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی بہلایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی پڑھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی لکھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی سکھایا رسول نے، مولا حسن کو خود ہی ہے پالا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے۔ قسم خدا اٹھاتا ہے جس سینہ پاک کی مولا حسن کو اس پہ چڑھایا رسول۔ قسم خدا اٹھاتا ہے جس سینہ پاک کی مولا حسن کو اس پہ چڑھایا رسول نے۔ اب توجہ ہے اسی جملے کی طرف جس کو میں نے شروع کر رکھا ہے۔ قسم خدا اٹھاتا ہے جس سینہ پاک کی مولا حسن کو اس پہ چڑھایا رسول نے، اور ایک قدموں کو چوم لے تو ہو مٹی بھی بے مثال، قدموں کو چوم لے تو ہو مٹی بھی بے مثال۔ مولا حسن کو دوش پہ بٹھایا رسول نے۔ بہت جدھر جدھر جائے گا ہر جگہ نسبت رسول تجھے نظر آتی جائے گی۔ آخری جملہ کہہ کے پیغام رزلٹ دینا چاہتا ہوں، کہتا ہے سچ پوچھئے تو مشہدی
सच पूछिए तो मशहदी रंगे हसन में खुद बातिल को ताबद है भगाया रसूल ने। अब जरा जहन के साथ सुने, नफासत के साथ ये जुमला अगले लोगों तक भी शेयर करें। जिसको एक निस्बत रसूल की मिले वो क्या है? बेमिसाल। वो क्या है? बेमिसाल। और जिसको बेशुमार निस्बतें रसूल की हो, अब अगर कोई मौलवी ये भी कहे कि वो भी बेमिसाल ही है तो ये फिर डंडी बन जाएगी, ये फिर नाइंसाफी बन जाएगी, ये फिर ज्यादती बन जाएगी। इजाजत दें तो रसूल के फरमान से टेक लेते हुए, सरकार के फरमान का सहारा लेते हुए आज इस बज़्म में ये फैसला न कर ले कि एक निस्बत वाला क्या होता है और बेशुमार निस्बतों वाला क्या होता है। हमारी तो औकात नहीं है ना कि हम फैसला कर सकें। फैसला रसूल ने कर दिया है, बस मैंने उसका सहारा लेके आप तक पैगाम पहुंचाना है। कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात वाज़ेह हो गई कि जिसको एक निस्बत मिले वो है बेमिसलियत का हकदार, और जिसको इतनी निस्बतें मिले अगर उसको भी बेमिसलियत का हकदार कहा जाए तो ये डंडी बनेगी, नाइंसाफी बनेगी, ये ज्यादती बनेगी। इजाजत दें तो फरमाने रसूल सामने रखो, अल हसन वल हुसैन सैयदा, फैसला इसी लम्हे पे हो जाएगा। किबला एक निस्बत वाला बेमिसलियत का हकदार होता है, बेशुमार निस्बतों वाला हकदार नहीं, वो बेमिसलियत का सरदार होता है। बेमिसलियत का सरदार होता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जींदे रहो किबला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ आ गई बात? हकदारी और होती है, सरदारी। शादी किबला हकदारी और होती है, सरदारी। हकदार वो है जो खुद बेमिसाल हो, सरदार वो है जिसे चाहे उसे भी बेमिसाल कर दे, जिसे चाहे उसे भी। क्या खूबसूरत जुमला था साजिद साहब का, मैंने जो मांगा अता कर दिया गया, जो नहीं मांग सका वो बुला कर दिया गया। हाँ हाँ, यही तो मसला समझने वाला है। जो खुद जाएं वो हकदार हो जाते हैं, और जो सबको ले जाएं वो सरदार होते हैं। अब सुनने वाला जुमला है, मैं पैगाम देने जा रहा हूं। आप पूछोगे हकदार में और सरदार में क्या फर्क है, तो एक जुमले में फैसला कर दूं। बेमिसलियत का हकदार वो है जो किसी एक जिहत में बेमिसाल हो। हकदार उसे कहोगे भाई फला आलिम बेमिसाल है, फला खतीब बेमिसाल है, फला नकीब बेमिसाल है, फला नातखान बेमिसाल है, तो हकदार का लफ्ज उसके लिए भी बोला जा सकता है जो किसी एक हवाले से बेमिसाल हो। जो बेमिसलियत का ताजदार और सरदार हो वो एक हवाले से बेमिसाल नहीं होता। हकदार वो है अगर एक हवाले में भी हो जाए तो काफी है। सरदार उसे कहते हैं जो हर हवाले से बेमिसाल होता है, हर लिहाज से बेमिसाल है। तो हसन उसे नहीं कहते जो किसी एक हवाले से बेमिसाल हो, हसन उसे कहते हैं जो हर हवाले से बेमिसाल। हसन उसे कहते हैं जो हर, बोल लीजिए, जो हर हवाले से बेमिसाल हो। मेरी औकात नहीं, मैंने पहले कहा इस मकाम पे आके मेरे अली शाह जी का जुमला याद आता है, कित्थे मेरे अली कित्थे तेरी सना। अरे जो एक हवाले से बेमिसाल हो वो हकदार है, जो हर हवाले से बेमिसाल हो वो बेमिसलियत का ताजदार और सरदार है। मैं खिताबत के हवाले से नहीं, जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं। हसन पाक वो है जो हर लिहाज से बेमिसाल है, हर अंदाज से बेमिसाल है, हर हवाले से बेमिसाल है। ये मेरी अकीदत नहीं, जिम्मेदारी से हकीकत अर्ज कर रहा हूं। हसन उसे कहना होगा जो नाम के हवाले से भी बेमिसाल हो और जो मकाम के हवाले से भी बेमिसाल।
اب جملے نفیس چہرے میرے سامنے ہیں اور مولا حسن کے حسن کی خیرات ہم مانگ رہے ہیں، یقیناً خالی نہیں اٹھیں گے۔ حسن اس حسین کو کہتے ہیں، حسن اس بے مثال کو کہتے ہیں، حسن اس شہنشاہ کو کہتے ہیں، حسن اس کریم کو کہتے ہیں جس کے لیے یہ حقیقتیں واضح ہوں کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام نہ ہو، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہ ہو۔ ذہن حاضر ہے نا؟ میں جملے دے جاؤں اگر آپ کا ذہن جاگ رہا ہو۔ حسن اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کا نام دیکھو تو نام بے مثال، مقام دیکھو تو میرے ساتھ پڑھتے جاؤ بے شک، مقام بے مثال، جس کا بچپن دیکھو تو بچپن بے مثال، جس کا لڑکپن دیکھو تو لڑکپن بے مثال۔ ہاں ہاں، حسن اس بے مثال کا نام ہے جس کی صورت دیکھو تو صورت بے مثال، جس کی سیرت دیکھو تو سیرت بے مثال۔ ہاں ہاں، حسن اس بے مثال اور اس بے مثلیت کے تاجدار کا نام ہے جس کی عبادت دیکھو تو عبادت بے مثال، جس کی سخاوت دیکھو تو سخاوت بے مثال۔ ابھی بھی تیرا دل نہیں کھلا تو سن، حسن اس بے مثال کا نام ہے جس کا علم دیکھو تو علم بے مثال، جس کا علم دیکھو تو علم بے مثال۔ اور میں نے پہلے اشارہ کیا، جس کی عنایت دیکھو تو عنایت بے مثال۔ نہیں سمجھ آتی تو اللہ تمہیں جنت میں لے جائے، جا کے دیکھ لینا۔ جس کی سیادت دیکھو تو سیادت بے مثال۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامت رہو، سلامت رہو قبلہ۔ میں نے مولا حسن کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہوئے 12 جملے کہے۔ کتنے کہے؟ آپ نے گنے نہیں، شاید گنوا دوں؟ توجہ کے ساتھ، نام بے مثال، مقام بے مثال، بچپن بے مثال، لڑکپن بے مثال، صورت بے مثال، سیرت بے مثال، عبادت بے مثال، سخاوت بے مثال، علم بے مثال، حلم بے مثال، 11واں عنایت بے مثال اور 12ویں سیادت بے مثال۔ پچھلے دنوں شاہ جی میں ایک جگہ پہ گیا اور میں نے 12 کی نسبت کی بات کی تو ایک بھائی صاحب بڑے حیران ہو کے مجھے کہنے لگے آپ بھی 12 کو مانتے ہو؟ آپ بھی 12 کو مانتے ہو؟ میں نے کہا سبحان اللہ آپ کی سوچ پہ، تم ایک دفعہ 12 کو مانتے ہو، ہم 2 دفعہ 12 کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا او جی کیسے، وہ کیسے؟ میں نے کہا تم ایک دفعہ 12 کو مانتے ہو، ہم 2 دفعہ 12 کو مانتے ہیں۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا تم ایک دفعہ مانتے ہو، ہم 2 دفعہ۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تم صرف اولاد کی نسبت سے 12 کو مانتے ہو۔ 12 امام نا، اولاد رسول کی بات نا، تم صرف اولاد کی نسبت سے 12 کو مانتے ہو۔ داتا کے غلام، میرے علی شاہ کے غلام، بابا صاحب کے غلام وہ خوش بخت ہیں جو محمد کی اولاد کے حوالے سے بھی 12 کو مانتے ہیں، محمد کے میلاد کے حوالے سے بھی 12۔ ہمارا تو 12 سے بڑا تعلق ہے، بڑا رشتہ ہے ہمارا 12 سے، کمال کا رشتہ ہے۔ اور ایک نفیس شعر ہے 11 اور 12 کی نسبت سے، وہ میرے سامنے آ گیا، اس کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ سابز میں سائم کا پروگرام اور اس میں شعر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو سائم صاحب کی روح پر بھی یقیناً ناگوار گزرے گا بھئی، چونکہ ان کی نسبت سے ہے نا۔ تو یہ 11 اور 12 کی نسبت سے بڑا خوبصورت ایک منقبت ہے پوری، وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، اس لیے وہ 2 جملے اس کے پہلے بھی عرض کر دوں گا۔ کہتا ہے نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، پتہ نہیں شاہ جی لوگ کیوں جلتے ہیں، ہم نے تو اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ وہ کیا؟ علی 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 علی
अली 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 या अली सलामत जिंदा नफ्सी अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद लोग खामखा जलते हैं, हमने तो अपना मुस्तकबिल संवारा। या अली, वो किसी की बड़ी नफीस सत्र है, कहते हैं हम तो शब्बीर के दुश्मन को बुरा कहते हैं, रंग क्यों आपके चेहरे का उतर जाता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है किबला, वाह वाह वाह, हम तो शब्बीर के, वाह वाह, भाई हम तो शब्बीर के दुश्मन को बुरा कहते बुरा कहते हैं, रंग क्यों आपके चेहरे का उतर जाता। हम तो शब्बीर के दुश्मन को बुरा कहते हैं, रंग क्यों आपके चेहरे का। नफ्सी अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद हमने किसी को कोई नहीं साड़ा। या अली कहने के बाद वो खुद ब खुद ही चढ़ता है, हमने तो अपना मुस्तकबिल संवारा। या अली कहने के बाद, और साजिद साहब बैठे हैं, शाजी किबला हैं, बड़े शाजी किबला हैं, अली मुर्शद साहब हैं, हर नफीस चेहरा और नफीस ही नफीसों की बज़्म में आते हैं। खबीस इधर आ नहीं सकते, नफीस इधर से जा नहीं सकते। ये हुस्न है ना, ये अल्लाह ने खुद फैसला किया, ले यो ज़बान को मुर्रिज्सा अहलल बैत, अहलल बैत। खबीस इधर आते नहीं। बेशक क्या बात है, क्या बात। खबीस इधर आ नहीं सकते, नफीस इधर से। ततहीर के नुजूल ने ये कर दिया अयां, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है, वो रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। ततहीर के नुजूल ने ये कर दिया अयां, वो रिज्स है वो। चलो मुशायरा ही हो जाए। हाँ इंज ना कर, ये तो फिर डाडा काम है साडा, फिर काम बड़ा खराब हो जाएगा। ये मेरे बहुत पहले के लिखे हुए शेरों में से काविर ने यकीनन सुना होगा कि ये ज़ौक़ अहले मवद्दत के कारवां का है, ये ज़ौक़ अहले मवद्दत के कारवां का है कि दीन खैर मोहम्मद के खानदां का है, जुबां पे जिसके नहीं है मेरे हुसैन का नाम, कसूर उसका नहीं है, ये उसकी। बहरहाल बात जो कर रहे थे, लेट न हो जाए, 10 हो गए और 10 बजे तो दुआ होनी थी। साहिबान जी वकार मैं जुमला दे रहा हूँ 12 की निस्बत से। 12 जुमले मैंने इमाम हसन पे कहे, इंशाल्लाह 12 साल इमाम हसन की कॉन्फ्रेंस में अगर इजाजत मिली तो इन पर बात करेंगे। 12 साल एक एक जुमले पे बात होगी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था 12 की मुनासबत वाले जुमले की, जो बस में सायमा ने तो रंग भी वही बन गया है। ये एक रूहानी तस्सुर है, यूं लगता है वजूद आया है या नहीं आया, रूह बाबे साइम की जरूर आ गई है। माहौल ही ऐसा बन गया है। अब सुने, कहता है नफ्सी अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, नफ्सी अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तकबिल संवारा, या अली कहने के बाद। और मैं खुद भी चूंकि तुकबंदी करता हूं और बड़े बड़े शायरों के पास बैठा हूं, बहुत नफीस जुमला मैंने जिंदगी में ये पढ़ा, कमाल का है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब भी पढ़ता हूं ज़ौक़ आता है। कहता है पहले मैं मुश्किल में था, क्या बात है, पहले मैं मुश्किल में था,
اب مشکلیں مشکل میں ہیں. یا علی کہنے کے بعد واہ 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 پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیا ربط بنایا بندے نے. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. یہ تبدیلی عمران خان کی وجہ سے نہیں آئی. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. وہ میری اپنی نظم کا ایک شعر ہے کہ کیا شان مصطفیٰ ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ. رحمت خدا کی کیا ہے مدینے میں جان کے دیکھ. خواہش دل میں گر تیرے دید رسول کی حسن و حسین پاک کی صورت ملا کے دیکھ. خواہش دل میں گر تیرے دید رسول کی حسن و حسین پاک کی صورت ملا کے دیکھ. اور اس کا مقطع نفیسہ مشکل کشائی کے حوالے سے کہتا ہے جب مشہدی نہ ٹلتی ہو جب مشہدی نہ ٹلتی ہو مشکل کسی طرح جب مشہدی نہ ٹلتی ہو مشکل کسی طرح پھر کیا کر. کہتے ہیں مولا حسن کے باپ کو دل سے بلا کے دیکھ. جب مشہدی نہ ٹلتی ہو مشکل کسی طرح مولا حسن کے باپ کو دل سے بلا کے دیکھ. کیونکہ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور آخری بندے تک توجہ. پوری دنیا پہ چیلنج ہے آپ کو بھی چیلنج ہے. کبھی اس کا جواب ملے تو مجھے ضرور بلانا بتانا یا میرے تک پیغام پہنچانا. سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا کیا کوئی انسان ہارا. یا علی کہنے کے بعد واہ 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 یا علی کیا بات. سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا کیا کوئی انسان ہارا. یا علی کہنے کے بعد اور وہ 11-12 والا جملہ جس کے لیے مجھے یہ منقبت نصیب ہوئی. اور کمال کا جملہ اس نے یہ لکھا. کہتا ہے سال کے 12 مہینے بھئی 15 ہوتے تو میں 15 کہہ دیتا. اچھا عجیب بات ہے. چلو مسلمان تو 12 گنتے رہتے کوئی عرض نہیں تھا. ان کا تو 12 سے تعلق تھا. انگریز بھی 12 پہ ہی رکا ہوا. وہ بھی حضور 12.5 نہیں کر سکا 14 نہیں کر سکتا. سال کے مہینے اس نے بھی 12 ہی رکھے. یعنی کوئی مانے پھر بھی 12 کہے نہ مانے پھر بھی 12 کہی. یہ حکومت ہے نا. یہ اقتدار ہے ابدی اقتدار. یہ ان الحکم الا للہ ہے. میں حیران ہوا مسجد نبوی کا جو بڑا دروازہ کٹڑ کے نہ ماننے والوں نے بنایا ہے نا اس دروازے کا نام 21 رکھ بیٹھے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. بھئی مسجد نبوی کا جو حضور سب سے بڑا دروازہ بنایا ہے انہوں نے اس دروازے کا نمبر 21 رکھ بیٹھے ہیں. ریئلی میں مذاب اللہ آپ کو زیارت کی توفیق دے. ابھی بھی مسجد نبوی کی زیارت کریں جو سب سے بڑا دروازہ ہے جس سے انٹری ہوتی ہے رسول کے پاس جانے والا سب سے بڑا دروازہ وہ 21 ہے. اور میں اس 21 کو دیکھ کے فوراً 21 رمضان پہ پہنچ گیا کہ دیکھو یار مالک ہے نا. نہ ماننے والوں سے بھی 21 رمضان علی کا وصال علی کی نسبت یہ 21 میں ڈال کے بھی نہ ماننے والوں سے بھی کروا دیا. بھئی کل بھی اور آج بھی جو بڑا دروازہ رسول کی طرف لے جاتا ہے وہ حسنین کے بابا والا ہی لے جاتا ہے. بھئی یہ کوئی خاص حکومت ہے نا اس کی مالک کی اپنی مرضی. حالانکہ انہیں پتا چل جائے ابھی نمبر تبدیل کر دیں. ریئلی اتنے بغیض ہیں لیکن مالک کا ایک اپنا نظام ہے. اور اگلا لطف آپ لیں گے جملے کا 21 نمبر دروازہ ہے گنبد اس پہ 5 بنے ہوئے ہیں.
वाह वाह क्या बात गुंबद उस पे, अल्लाह आपको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। गुंबद उस पे 5 बने हुए, इकट्ठे 5 ही हैं, बाकी अलग अलग हैं, लेकिन इकट्ठे 5 गुंबद बने हुए। बहरहाल मैं मसला समझा रहा था कि अंग्रेज ने भी 12 ही कहे। साल के 12 महीने चैन से रहता हूं मैं, साल के 12 महीने चैन से रहता हूं मैं, क्या करता हूं, दौलत इकट्ठी कर ली है। क्या खूबसूरत जुमला था सैयद जी का, मेरा दिल करता था मैं जाके कदम चूम लूं। कह रहे थे हुसैनो हसन की मोहब्बत के सरमायादार हो, वाह 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 और हर सरमायादार का सरमाया खत्म हो सकता है। ये ऐसा सरमायादार है, ये इधर भी सरमायादार है, ये उधर भी सरमायादार है। कमाल की सरमायादारी है ये। किबला मैं जुमला देने जा रहा हूं, साल के 12 महीने चैन से रहता हूं मैं, दौलत की वजह से नहीं, ताकत की वजह से नहीं। नुस्खा है, आप भी याद रख लें तो काम देगा। साल के 12 महीने चैन से रहता हूं मैं, नाम पढ़ता हूं 11 कहने के बाद, नाम पढ़ता हूं 11 या अली या अली। तो 12 जुमले मेरे अमानत खड़े हैं आपके पास, इमाम हसन के तारुफ में अमानत है। अल्लाह तौफीक देगा तो ज़रूर अर्ज करूंगा। सिर्फ एक जुमला जो मैंने आया मुबारक तिलावत की थी, जिसकी तरफ जाना हमारा मंजिल है, मकसद है, उसका भी पहला जुमला तर्जुमा करके इजाज़त ले लूँगा। बहस उसके हवाले से कुछ न कुछ हो चुकी है। अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों का, महबूब तरीन बंदों का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया, युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे महबूब तरीन है, यूं कह लूं तो ज्यादा आसान होगा, अल्लाह ने अपना पसंदीदा किरदार बयान किया। अल्लाह ने अपना, मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कोई ये न समझे कि हसन सिर्फ अहले बैते अतहार के हवाले से बेमिसाल है। हसन अहले बैते अतहार के हवाले से भी बेमिसाल है, हसन अपने किरदार के हवाले से भी बेमिसाल है। हाँ हाँ, ये असर आज़र में बड़े सवाल होते हैं। वो सिर्फ निस्बतों पे बात नहीं करते, वो कहते हैं बताओ काम क्या है, कारनामा क्या है। तो मैं किरदार हसन की सिर्फ एक जुमला देने जा रहा हूं और कुरान की रोशनी में दे रहा हूं। अल्लाह फरमाता है मेरा पसंदीदा किरदार, मेरा महबूब किरदार क्या है या अल्लाह क्या है? फरमा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए। फरमा मेरा पसंदीदा किरदार ये है कि जो मुझे ज्यादा पसंद होते हैं ना, जो मुझे ज्यादा पसंद होते हैं ना, वो माल लेने का काम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या मर्जी वाले हो यार। वाह वाह, अच्छा अभी नहीं समझ आई आपको, हाय 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 हाय, और सादा कर देता हूं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्रा। अल्लाह कहता है जो मुझे पसंद है ना, पसंदीदा तरीन है, जो मुझे महबूब तरीन है। अब ये किरदार हर दौर में चलेगा ना, जिस जिस लेवल का जमाना होगा उस लेवल का किरदार होगा। फरमाया जो मुझे ज्यादा पसंद है ना, युहिब्बुल मोहसिनीन, जो मुझे ज्यादा पसंदीदा है ना, वो माल बनाने का काम नहीं करते, माल लुटाने का काम करते। माल बनाने का काम नहीं करते, माल आपने वो नहीं जुमला सुना कि दुनियादार तो जिंदगी माल बनाने में गुजार देता है और कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। अभी आप बहुत छोटी सतह पे बैठे हुए हैं, बस एक जुमला दूंगा और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। अल्लाह ने कहा हर दौर में देखना हो, 14वीं सदी में देखना हो तब भी उसूल यही है, 10वीं सदी में देखना हो तब भी उसूल यही है, 20वीं में देखना हो तब भी उसूल यही है, और 40 हिजरी के बाद देखना हो। क्या बात, क्या बात, वाह। अब इससे ज्यादा मैं आपके ज़हन पे बोझ नहीं बनूंगा। भाई 40 हिजरी के बाद की बात भी देखनी हो तो अल्लाह का असूल यही है। अल्लाह कहता है मेरे जो पसंदीदा तरीन लोग हैं ना, वो लेने वालों में नहीं होते, वो देने वालों में होते। अभी भी नहीं समझ आई यार, क्या पूछना चाहते हो यार, क्या कहलवाना चाहते हो हम फकीरों से? मैंने कुरान की नस से साबित कर दिया, युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो मेरे प्यारे हैं ना, दौलत हो, माल हो, अब ज्यादा ही जिद करते हो
تو حکومت ہو. واہ 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 کیا بات ہے. یہ ہے تو سارا مال ہی نا. حکومت کیا ہوتی ہے؟ مال ہی ہوتا ہے، دولت ہی ہوتی ہے، طاقت ہی ہوتی ہے، پاور ہی ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے بلا شبہ شک میں نہ پڑو، یحب المحسنین. پہلی صدی ہو، 10ویں صدی ہو، 14ویں صدی ہو، 20ویں ہجری ہو، 30ویں ہجری ہو، 40ویں ہجری ہو، 60ویں ہجری ہو، کردار ایک ہی رہے گا، معیار ایک ہی رہے گا. مال دینے والے اسے زیادہ پیارے، مال لینے والے اسے زیادہ پیارے نہیں، مال دینے والے اسے زیادہ پیارے. اگلا جملہ دھیان سے سن لو گے، پیار سے سن لو گے. دولت لینے والے اسے زیادہ پیارے نہیں، دولت دینے والے اسے زیادہ پیارے ہیں. حکومت مانگنے والے زیادہ پیارے نہیں. میں بڑی نفاست سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بڑی نفاست سے سمجھا رہا ہوں. یحب المحسنین، یحب المحسنین الذین یاخذون نہیں الذین ینفقون. کیا ہے؟ الذین ینفقون. حکومت مانگنا تو اسلام میں جائز ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات؟ صدیق اکبر نے حکومت کی ہے، مانگ کے نہیں کی. امیر عمر نے حکومت کی ہے، کوئی مانگنا ثابت کرے. امیر عثمان نے حکومت کی ہے، مانگنا ثابت کرے. علی نے حکومت کی ہے، مانگنا ثابت کرے. حسن نے حکومت کی ہے، مانگنا ثابت کرے. اور مانگنے والے تو اسے پیارے ہی نہیں لگتے. اللہ کا پسندیدہ ترین معیار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے پسندیدہ مانگنے والے نہیں. یہ بات اللہ کی رضا کی نہیں، مال دنیا کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بالکل مانگ نہیں من. مال دنیا مانگنا اور ہے، اللہ کی رضا مانگنا اور. اللہ کی رضا مانگنا ینفقون کے لفظ ہے نا. فرمایا مال، دولت اور حکومت کے حوالے سے یہ فیصلہ یاد رکھنا، اللہ کے پیارے کردار وہ ہیں جو مال، دولت، حکومت مانگا نہیں کرتے، مال دیا کرتے ہیں، دولت دیا کرتے ہیں، حکومت دیا کرتے ہیں. حکومت آخری جملہ دینے کی حد نہیں ہے یار. نفاست کے ساتھ سنو اور میرا سلام قبول کرو. 12 لفظ، 12 فکرے میری امانت ہے آپ کے پاس. انشاءاللہ عرض کروں گا کائنات میں دینے کے حوالے سے 2 سخاوتیں ایسی ہیں جو آدم سے لے کے قیامت تک کسی نے نہیں دیکھی. میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں. دینے والے آدم سے لے کے قیامت تک بہت سے ہوئے ہیں، سخی ہوئے ہیں، کریم ہوئے ہیں، مہربان ہوئے ہیں. لیکن 2 چیزیں دینے والے آپ کو تاریخ میں سوائے علی کے گھر کے نہیں مل سکتے. میں بڑی توجہ سے جملہ دینا چاہتا ہوں بھائی. میں پوری توجہ سے اس جملے پر سمجھتا ہوں میری گفتگو کا تکمیل ہو جائے گی، اکمال ہو جائے گا. آپ کو پیسے دینے والے سخی ملیں گے، ڈالر دینے والے سخی، پاؤنڈ دینے والے سخی، دینار دینے والے سخی ملیں گے. تخت حکومت اور اقتدار دینے والا سخی اکیلا علی کا لال ملے گا. ابھی نہیں سمجھ آئی بھائی؟ دینار، ڈالر، ریال، دولت دینے والے سخی آپ کو پہلے بھی ملتے رہے، آج بھی ملتے رہیں گے، کل بھی ملتے رہیں گے. لیکن ہسٹری اٹھا، طاقت ہوتے ہوئے، حکومت ہوتے ہوئے، امامت ہوتے ہوئے، ساری سلطنت دیتے ہوئے، مانگنے والے کو حکومت دے دینا یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ کل بھی علی کے لال کا کام تھا، اب بھی علی کے لال کا کام. اور دوسرا جملہ میری گفتگو مکمل. مال دینے والا سخی مل سکتا ہے، لال دینے والا سخی. اللہ آپ کو سلامتی عطا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.